नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। पेट्रोल और डीजल 35-35 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया। तनख्वाहदार तबका जो उजरत पे कमाते हैं उनको कुचल के रख दिया है। मुल्क के अंदर इतनी महंगाई, एक तूफान आएगा महंगाई का। कहा जाता है कि 35% तक महंगाई बढ़ेगी जिस तरह पेट्रोल बढ़ा है। मिफ्ता इस्माइल साहब गए और इसाक डार साहब आए। 3-4 अहम चीजें हैं जिसके ऊपर मैशियत खड़ी होती है। एक तो डॉलर आपका महंगा, बिजली आपकी महंगी, गैस आपकी महंगी और पेट्रोल आपका, पेट्रोलियम जितनी भी मसनूआत है वो महंगी कर दी इस गवर्नमेंट ने। कहा जाता है कि ये IMF के शराइत थे, कंडीशनलिटीज थी, इस वजह से ये सारी चीजें महंगी कर दी। खुद महंगाई के खिलाफ मार्च करने वाले मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जंग मार्च किया था तो वो कहते थे ये महंगाई के खिलाफ जंग है। उससे कहीं ज्यादा आज महंगाई है। मरियम नवाज साहिबा ने भी एक महंगाई के खिलाफ मार्च किया था, हुकूमत के खिलाफ। आज हर तरफ पीपल्स पार्टी खामोश, MQM खामोश, नून लीग खामोश, JUI खामोश, सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं और कोई सियासी जमात भी एहतजाज नहीं करी। जमात इस्लामी हमेशा एहतजाज करती है लेकिन आजकल वो खामोश है। इसी इंतजार में है कि हमारा कराची का मेयर बने। इमरान खान ने भी सिर्फ बयानात तक, एक तरफ 4 साल हुक्मरानी है, दूसरी तरफ 8 महीने की हुक्मरानी है। इमरान खान साहब ने कहा कि 35 नशस्तों पर मैं अकेला इलेक्शन लड़ूंगा, बाय इलेक्शन। ये PTI का ऐलान हुआ। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है उज़मा कामरान साहब, रहनुमा GDA। तारफ और तारीफ की मोहताज नहीं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। आज 35-35 रुपए यानी कि डीजल हो, पेट्रोल हो, महंगा हो गया। एक तूफान आएगा महंगाई का। 35% महंगाई बढ़ने का तवक्को की जा रही, क्या कहेंगी? कि वहां पर एक खबर ऐसी आती है कि वो इन सारी चीजों को फिलहाल मेरे लिए कम से कम जो प्याज से वो अब वो 250 से भी ऊपर चली जाएगी। पेट्रोल बढ़ा है, जाहिर सी बात है हर चीज पे, माचिस की तीली पे भी अब पता है महंगाई होगी। मसला ये है कि जो लोग महंगाई के खिलाफ एहतजाज करते थे, मार्च करते थे, महंगाई मुकाओ मार्च के नाम से इन्होंने एक ट्रेंड निकाला था, तो वो इक़्तिदार में आते ही वो महंगाई, वो सस्ताई, वो सब कुछ भूल गए। क्यों? ये लोग कहते थे कि हम आवाम के साथ हैं, आवाम का सोचते हैं, आवाम के हमदर्द हैं। तो वो हमदर्दी, वो सोच, सीटों पे बैठते ही वो हमदर्दी भी चली गई और सोच भी चली गई। तो आवाम तो देखें हर दौर में ही पिसती आई है और अभी भी पिस रही है। अब मैंने कहा ना, तूफान नहीं, क़यामत टूटी हुई है। अभी यकीन करें, मैंने ट्विटर पे कल परसों ही मैंने एक ट्वीट देखा कि उसमें एक माँ ने एक बोर्ड लगाया हुआ था कि बेटी बराए फरोख्त। लोग अपने बच्चे फरोख्त करने पे आ गए हैं और हम बात कर रहे हैं सियासत की। तो कैसी सियासत बची? एक तरफ तो आपको पता है ये महंगाई हद से ज्यादा अवाम को महंगाई के दलदल में धकेल दिया है और दूसरी तरफ सियासी रहनुमा सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, सियासत के लिए परेशान नजर आ रहे हैं। आपको इमरान खान साहब ने कहा 35 नशिस्तों पर जिस पे ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं उस पर मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। देखिए, मैं खान साहब का भी यही कहूँगी और मौजूदा जो हमारा बैठा हुआ वज़ीर आज़म उसको भी ये कहूँगी कि इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आने के बाद की जो सोचें, एक दूसरे से जंगें चल रही हैं ना, वो साइड में रख के मुल्क को बचाने की सोचें। देखें, खान साहब के दौर में पेट्रोल जब बढ़ता था तो उस पर भी पब्लिक शोर मचाती थी, मगर उस वक्त इतनी पहुंच थी कि वो रोटी और प्याज से खाना खा सके। अब ये हाल है कि अब वो पहुंच भी दूर चली गई और खान साहब ने कहा मैं लड़ूंगा। देखें, हमें सच बताऊं तो हमें ऐसा हुक्मरान चाहिए जो मुल्क को बचाए, जो आवाम की भूख अफलास को ख़त्म करे। हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो, एक मुखलिस इंसान हो। हम ये बात कहते हैं। आपको लग रहा है कि आजकल जिस तरफ गवर्नमेंट है, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट है, PTI की गवर्नमेंट है, इससे पहले भी महंगाई थी और दोनों जब गवर्नमेंट से बड़े दावे वादे करते हैं, जब हुकूमत में आते हैं डिलीवर करने में नाकाम जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि हम बेहतर कर देंगे, हम बेहतर कर देंगे, मगर बेहतर कौन करेगा? वो हम बेहतर कर देंगे के बाद
ہم کہاں گم ہو جاتے ہیں؟ وہ میں یوں یہ یوں، ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانے کے علاوہ آپ بتائیں ملک کے لیے کون سوچ رہا ہے؟ اور جو ملک کے لیے سوچتا ہے اس کی ٹانگیں گھسیٹ کے اس کو سائڈ میں کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر کیسز بنا دیے جاتے ہیں، اور جو چور اچکے ہوتے ہیں وہ اپنے کیسز میں قانون میں ترمیم کروا کے وہ NRO لے کے سائڈ میں ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں، اس میں کوئی دیکھیں سیاست کے لیے نا بات کرنے میں یقین کریں اب الفاظ نہیں بچے ہمارے پاس، سب کچھ ختم ہو رہا ہے، عوام جو ہے وہ خودکشیاں پہ مجبور ہے۔ ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے دیکھا کہ کچھ فیملی نے بچوں کو نہر میں پھینک دیا، آٹا نہ ملنے پہ، آپ یہ دیکھیں شرم سے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے، کہتی ہوں ہماری گورنمنٹ کا یہ، آٹا نہ ملنے پہ ایک باپ نے خودکشی کی، اس کے 2 دن بعد اس کی والدہ نے بھی خودکشی کر لی اور وہ 5 بچے لاوارث ہو گئے۔ کیا شہباز شریف کھلائے گا اس 5 بچوں کو؟ نہیں، کوئی نہیں کھلا رہا، یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ حکمرانوں کی کھال میں یہ گیدڑ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں مریم نواز کہتی ہیں آ گئی ہیں وہ، یا آ رہی ہیں، نواز شریف آئیں گے تو کیا وہ ہمدرد بنیں گے عوام کے؟ کیا وہ سستا کر دیں گے سب کچھ؟ ایسا نہیں ہوگا۔ مہنگائی 35% نہیں، میں سمجھتی ہوں 50% بڑھے گی شہباز شریف کی حکومت میں۔ دیکھیں 1 کے بعد 2 آتا ہے، 2 کے بعد 3 مان سکتے ہیں۔ MF سے آپ میرے ساتھ جے پرکاش صاحب PTI کے MNA ہیں، مائنارٹی ونگ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، محترم جناب جے پرکاش صاحب میرے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ مہربانی مہنگائی، آج پیٹرول جس طرح مہنگا کیا گیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ 35 روپے پیٹرول، ڈیزل، یہ ساری چیزیں مہنگے، ایک بڑا طوفان مہنگائی کا آئے گا۔ تنخواہ دار طبقہ، یومیہ اجرت جن کی ہے وہ تو پس کے رہ جائیں گے۔ امتیاز سائیں، میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب ہماری حکومت تھی تو 4 کا اگر پیٹرول بڑھتا تھا نا تو یہ بولتے تھے کہ اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے اس کا مطلب وزیر اعظم چور ہے۔ ابھی میں سوشل میڈیا پہ تصویر چل رہی تھی جس پہ آج دامرا صاحب سائیکل پہ چڑھ کے احتجاج کر رہے تھے پیٹرول کے حوالے سے نا، کہ پیٹرول بڑھ گیا ہے۔ یہی مریم نواز، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بات کرتی، کل مریم نواز پہنچی ہیں اور 35 کا پیٹرول کی بڑھنے کی۔ آج مارکیٹ کا حال یہ ہے کہ کل سے لوگ پیٹرول ایک دن میں لوگ جب اندازہ چلا کہ پیٹرول بڑھنے والا ہے، ابھی تو آپ یہ سوچیں کہ یہ 35 روپیہ بڑھا ہے، صرف اتنا ڈالر ڈفرنس بڑھا ہے۔ ابھی تو IMF کی جو کنڈیشنز ہیں وہ تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات آج کے چل رہے ہیں، اب حالات بہت ہی خطرناک حد تک پہنچیں گے۔ لوگوں سے پہلے لوگ آٹا کھاتے تھے اس سے پیاز اور مرچی سے، اب لوگوں کے لیے آٹا مشکل ہو گیا لینے کا، 125 روپے کلو آٹا ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں لوگ دیکھو، آپ پیٹرول بڑھائیں، آپ ڈیزل بڑھائیں، آپ بجلی کی بل بڑھائیں، اب گیس کا بل، پہلے یہ سوچے تو صحیح جب بڑھنے سے اثرات کیا پڑیں گے عوام کے اوپر۔ عوام بے روزگار ہوتی جا رہی ہے، ٹیکسٹائل مل بند ہو رہی ہے، انڈسٹریز بند ہو رہی ہے، امپورٹ ڈالر ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ پہلے خودکشیاں کر رہے تھے، اب آپ دیکھیں گے یہ خانہ جنگی طرف ہم جا رہے ہیں۔ حکومت سے اگر حکومت نہیں چلتی ہے تو انہوں نے لی کیوں تھی؟ کتنی لانگ مارچ انہوں نے کی، 2 مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ کی، ایک پیپلز پارٹی لانگ مارچ کی، ایک پیپل این نے کی، اور لانگ مارچ کی کس کے نعرے کے اوپر؟ مہنگائی کے اوپر۔ اب آپ اسی چیز سے بتا دیں۔ صحیح، آواز آ رہی ہے؟ ہاں آواز آ رہی ہے، بات کریں جے صاحب۔ اب آپ ہی بتا دیں کیا مہنگائی کتنی بڑی ہے؟ آپ کو پتا ہے، میں آپ کو اب ساری باتیں چھوڑ دو، چینی، آٹا، گھی، چاول، مطلب کہ ایسی کون سی چیز ہے جو نہیں بڑی ہے؟ لوگوں کا بجلی کا، اب دیکھنا بجلی کا پیٹرول، یہ سوچ لو یہ پیٹرول آج جو 35 سے بڑھا ہے نا، اس سے گزارا نہیں ہونا ہے، 50 روپے لیٹر اور بڑھنا ہے۔ میں آپ بتا دیتا ہوں آپ کو، میرا تعلق کاروباری طبقے سے بھی ہے، ڈالر 300 روپے تک جائے گا۔ یہ میں یہ نہیں میں پریڈکشن کر رہا ہوں کہ 6 مہینے کی، میں یہ پریڈکشن کر رہا ہوں اگلے مہینے تک کی، اور فروری تک 2 مرتبہ پیٹرول بڑھے گا،
पेट्रोल इन्होंने 300 से ऊपर लेके जाना है, बल्कि 400 तक पेट्रोल जाएगा। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोग अभी ये मुझे इनको लगी हुई है कि हम हुकूमत में मजीद काम है, आईनी बहरान पैदा कर दिया है। मुझे बताओ कि हमने अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान की हैं, हमने 2 हुकूमतें छोड़ी हैं। क्यों छोड़ी हैं? कि नया मैंडेट ले आए, आवाम को मौका दें अपने नुमाइंदगान चुनने का। ये पावर इक़्तिदार के चिपके हुए हैं। मुझे बताओ, आपसे अगर हुकूमत नहीं चलती है, लोगों हुकूमत में क्यों आती है पार्टी हुकूमत में तब लेती है कि अवाम की खिदमत की जा सके। इन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। ये हम बोलते हैं कि हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं। देखो, श्रीलंका मौजूद है। ये नहीं कि अगर हम दिवालिया हो जाएंगे हमारा मुल्क का नाम निशान अल्लाह न करे रहेगा, लेकिन हालात दिवाले में होता है ना, ये लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। आप चले जाएं पोर्ट के ऊपर, आपके कमोडिटी दालें आई हुई हैं। अगले महीने में आपको सब्जियां, देखो सर्दी इतनी पड़ी है, आपको अगले महीने सब्जियां भी नहीं मिलेंगी। अगले महीने में आपकी दालें जो रुकी हुई हैं वो भी नहीं मिलेंगी। मैं बोलता हूँ फूड क्राइसिस होने जा रहा है। जब इस तरह के हालात बनते हैं, मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। होश के नाखुन लेना चाहिए हुकूमत को। सही सर, टेलीफोन लाइन पर हैं, हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर, एकेडमिक हैं, बैरिस्टर हैं, कानूनदान हैं, मारूफ कानूनदान हैं, कॉलमनिस्ट हैं मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब। कुछ लेट हो गए, उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं आपको वेलकम करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। सर, पेट्रोल और डीजल 35-35 रुपए महंगा हो गया। अब तूफान महंगाई का अब तो आना है। 35% तक महंगाई बढ़ सकती है। योमिया उजरत करने वाले तनख्वाहदार तबका कहां जाएगा? क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब? सर, मैं तो पॉलिटिकल हिपोक्रेसी देख के परेशान हूं। और बात यह है कि मिफ्ता इस्माइल जब फाइनेंस मिनिस्टर था तो 7 रुपए के ऊपर बहुत गुस्सा आया था मियां साहब को, और रिपोर्टिंग हुई थी कि वो मीटिंग से उठ के चले गए हैं। उन्होंने कहा अगर हुकूमत की मजबूरी है, मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ। अब शायद इतना गुस्सा नहीं आया। कल भी मरीम नवाज जब वापस आई तो उन्होंने कहा कि सागडार पे पूरा भरोसा है, और वो शायद क्योंकि रिश्तेदारी है आपस में, क्योंकि मियाँ साहब के समधी हैं, तो शायद गुस्सा कम आ रहा है। बट ये इसाकडार एक्सपेरिमेंट फॉर द 4th टाइम ये फेल हो चुका है, और इसको मैं जो हूँ किसी पिटी बातें मैं करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि ये पाकिस्तानियों को अब नज़र आ जाना चाहिए, उन्हें देख लेना चाहिए कि किसके बच्चे जो हैं इतने कॉम्पिटेंट हैं कि दुबई में लैम्बोर्गिनियाँ चला रहे हैं। लैम्बोर्गिनी में कितने लीटर पेट्रोल डलता है पर किलोमीटर, मुझे तो नहीं पता, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, आप कोई रोशनी डालें। तो वो इतने अब यानी कॉम्पिटेंट हैं उनके बच्चे डार साहब के, कि वो अपनी जो स्पोर्ट्स कार्स उनकी दुनिया में जो गिनती की हैं, नंबर की हैं, वो किसी एलन मस्क के पास नहीं है, वो बिल गेट्स के पास नहीं है, वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर के बेटों के पास है माशाल्लाह। और यहाँ पर जो है वो जो बेचारा बाइक चलाने वाला है वो मेरा ख्याल है अब साइकिल पे ही आएगा। और जिस तरह से ये सागडार चल रहे हैं, क्योंकि आगे तो मिनी बजट आना है 200 अरब का, और भी कह रहे हैं कि 200 अरब और भी लेवी करने हैं, तो मुझे तो लगता है कि साइकिल के ऊपर भी कोई टैक्स लगाने लगे हैं। डीएचए में तो उन्होंने लगा दिया है कि अगर अपने घर के बाहर का दरवाज़ा भी पेंट करना है तो उसके ऊपर भी आपको पता है अब आपने रिफर्बिशमेंट चार्जेस पे करने हैं। तो मुझे तो अब यही नज़र आ रहा है कि आगे पैदल चलने पे भी टैक्स लगने वाला है। और मैं एक जरीदा पढ़ रहा था बैनुल अक़वामी, उसके अंदर एक बड़ी ख़तरनाक बात थी, और वो ये थी कि नाइजीरिया की तरह नाइजीरिया की जो मिडिल क्लास है वो ख़त्म हो चुकी है। या तो एलीट क्लास है और अपर मिडिल क्लास है, या फिर गरीब है। और पाकिस्तान के अंदर भी अब ये जो मिडिल क्लास है, वो लोग जो डॉक्टर्स बन के, आर्किटेक्ट्स बन के कुछ ना कुछ कमा के अपना घर का पहिया चलाते थे, वो ख़त्म होने वाले हैं। अब या तो एलीट बरादरी रहेगी, बिलावल भुट्टो रहेंगे जो फ्यूचर है इस मुल्क का, मरीम नवाज रहेंगी जो फ्यूचर है इस मुल्क का, या तो वो लोग रहेंगे और एमल वली खान रहेंगे, इस टाइप के लोग रहेंगे, या फिर हम लोग जो हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं वो बिल्कुल नीचे चले जाएंगे और खाने पीने के वहंदे हो जाएंगे। ये मुझे तो आगे नज़र आ रहा है। अनफॉर्चुनेट बात है कि 3-4 महीने इस आदमी ने कौम का इतना वक्त ज़ाया किया, डॉलर्स मार्केट में मिले नहीं, एलसियाँ नहीं खुली, लोगों का बिजनेस ख़राब हो गया, धंधा करने वाले लोग घरों में घुस के बैठ गए, लेटर्स ऑफ क्रेडिट नहीं खुले, अपनी ईगो की वजह से इसने जो है वो डॉलर को पैरिटी रेट पे नहीं आने दिया। और अब जब हार के बैठा है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों से कहते हैं जी कि ओगरा लाइसेंस कैंसिल करेगा इनका। मैं आपको अपनी मिसाल बता रहा हूँ, सुबह 12 बजे मैं गया हूँ, उसने कहा पेट्रोल नहीं है। चक्कर मार के मैं वापस 12:15 बजे आया हूँ, कीमत बढ़ चुकी थी, उसने कहा सर पेट्रोल आ गया आप भरवा लें।
تو کم از کم آئیڈینٹیفائی تو کر لیتے یہ کون لوگ ہیں جن کا نیچے پیٹرول ہی پیٹرول پڑا تھا لیکن وہ نہیں بیچ رہے تھے. کہتے ہیں جی کہ وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہیلپ کرے گی. کوئی ڈی سی جو ہیں یہاں پہ سندھ میں اور پنجاب میں, آپ مجھے بتائیں ان کے پاس کوئی ایسی قوتیں ہیں جس کو یہ کرسٹل بال میں دیکھیں گے کہ کون کون سا پیٹرول پمپ مالکان جھوٹ بول رہا تھا؟ بھائی آئیڈینٹیفیکیشن تو پہلے ہونی تھی نا کہ کون کون دے رہا ہے اور کون کون نہیں دے رہا. بریک کا ٹائم ہو گیا سر, میں آتا ہوں, پھر آتا ہوں آپ کے پاس. ٹیلی فون لائن پہ رہیں جیسا, میں بریک کے بعد آتا ہوں, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیرسٹر صاحب, جس طرح پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے بڑا ایک احتجاج کیا, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, موقع مارچ بھی ہوئے, اس میں جب مہنگائی کے خلاف جنگ بھی ہوئی, وہ روڈوں پہ بھی تھے, راستوں پہ بھی تھے. اب یہ گورنمنٹ ہے تقریباً اس کو 8-9 مہینے, اس کو بھی ہوئے 4 سال, اس کی حکمرانی بھی آپ کے سامنے, نہ وہ بہتر تھے نہ آج کے حالات بہتر ہیں. دوسری سیاسی جماعتیں بھی تو احتجاج کریں, جماعت اسلامی ہے, تحریک انصاف ہے, کوئی لانگ مارچ, کوئی پریشر, کوئی دباؤ. جے پرکاش بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ, ایک دباؤ تو ڈالا جا سکتا ہے نا, کیا کہیں گے؟ سر میں بڑا کیٹیگوریکلی سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں بار بار آپ کے شو میں ریپیٹ بھی کرتا ہوں کہ انڈیا نے 1991 میں, حالانکہ فاؤنڈر ممبر تھا IMF کا, لیکن 1991 میں آخری اپنا لون لیا اور سال 2000 میں انہوں نے اپنی وہ قسط جو ہے وہ پے کر کے ختم کر دی. صرف ان کا جو پولیٹیشین تھا اس کی میچورٹی تھی. منموہن سنگھ فائنانس منسٹر تھا جو بعد میں وزیر اعظم بھی بنا, یا جیسے انڈیا میں کہتے ہیں پردھان منتری بن گیا. وہ اس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں تمام اپوزیشن کی پارٹیز کو جو ہے وہ کانفیڈنس میں لینے کو تیار ہوں, میں ایک ایک چیز پہ بریف کروں گا کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. اور میری التجا یہ ہے کہ فور 3 ایئرز ہم اس پروگرام کو ختم کر دیں, آپ لوگ ہمارے اوپر زیادہ تنقید نہ کریں. اور انڈیا کی پارلیمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور ایسا ہوا, اور وہ 1991 والا آخری پروگرام IMF کا تھا. دا پرابلم میر صاحب ہے کہ اگر مفتاح اسماعیل بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے لے رہا تھا جس سے آپ ایورٹ کر سکتے تھے یہ سارے خطرے, یہ سارے مسائل جو پاکستان آج فیس کر رہا ہے, جو ٹیکنوکریٹک مسئلے ہیں, یہ اکانومی ہے, یہ کوئی کریانے کی سٹور کی طرح تو آپ نے نہیں چلانی, تو آپ نے نہ صرف دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے اس کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دی, بلکہ اپنے اندر کی جو فیملیل پولیٹکس ہیں انہوں نے ٹانگ کھینچنا شروع کر دی. جب تک یہ نیپوٹزم آپ یہاں سے ختم نہیں کریں گے کہ کیونکہ میرا سمبدی ہے تو اچھا فائنانس منسٹر ہے, میرا بیٹا ہے تو اچھا وزیر لگے گا, میرا بیٹا ہے تو اچھا وزیر اعلیٰ لگے گا, میرا بیٹا ہے جی تو اچھا مشیر لگے گا, جب تک آپ اس سسٹم کو پاکستان سے ختم نہیں کریں گے اور سیاستدان ایک ساتھ بیٹھ کر ایک دفعہ سوچیں گے نہیں کہ بھائی ہم نے اس ملک کو چلانا ہے اور اس کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, اور یہ میجر ایشوز ہیں, یہ سیریس ایشوز ہیں. ایسا کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ آپ بلاول بھٹو کی طرح ایک نوجوان سیاستدان کو, وہ اچھے سیاستدان ہوں گے, میں ان کی کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا, لیکن آپ نے سیدھا ہی ان کو فیڈرل منسٹر فارن افیئرز لگا دیا جن کا اس سے پہلے حکومت کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. اسی طرح آپ نے حمزہ شہباز کو سیدھا ہی جا کے چیف منسٹر لگا دیا. تو جب آپ پھر اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کریں گے, دیکھیں صرف میرے بچے, میرے بیٹے اور میرے بھانجوں اور میری بھتیجیوں کا حق ہے پاکستان کی گورننس کے اوپر, تو یہی ہوگا. کتنے ہی دماغ ہیں پاکستان کے اندر جو بڑے کمپیٹنٹ ہیں لیکن بیچارے کارپینٹری کر کے ہی وہ مر جائیں گے کیونکہ ان کو تو آپ نے موقع ہی نہیں دیا. تو یہ سر ٹیکنوکریٹک مسائل ہیں. اس کا ایک دفعہ پاکستان کے سیاستدان کو الجیریا کی طرح, پاکستان کے سیاستدان کو انڈیا کی طرح, پاکستان کے سیاستدان کو گریس کی طرح, یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. یہاں پہ سیاستدان اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو مسائل ہیں ان کا ایک دفعہ حل نکالتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہیں گے, لیکن فار دا ٹائم بینگ اگر کوئی فیصلہ ٹھیک ہو رہا ہے تو اس کو سپورٹ کر لیتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے فلپ سائیڈ آرگیومنٹ ہے, اگر پی ٹی آئی پیٹرول بڑھاتی ہے تو نون لیگ اس کو پرو یا کونٹرا نہیں دیکھتی, اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہے. اور جیسے میں نے کہا میاں صاحب کو بڑا غصہ آیا تھا مفتاح اسماعیل کے 7 روپے بڑھانے پہ, انہوں نے کہا میں تو اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں. مریم نواز نے بھی آ کے اٹیک کیا. وزیر اعظم کے جو بیٹے ہیں سلمان شہباز, اس نے بیچارہ وارٹن اسکول آف فائنانس کا پڑھا ہوا تھا, اسے کہا یہ جوکر ہے. حالانکہ وزیر اعظم صاحب کے بیٹے کی کون سی کمپیٹنس ہے یا کون سی اس کی کوالیفیکیشنز ہیں یہ بھی بندہ پوچھ لیتا, اس کو جوکر کہہ دیا. تو دا پرابلم ہے اس کے جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ اگر اس ملک کو چلانا ہے تو ہم نے میچورلی چلانا ہے, صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے لوگوں کی ٹانگیں کھینچ کھینچ کے یہ ملک نہیں چل سکتا, یہ ملک آگے نہیں چلے گا. اور میں صرف آخری بات کروں, جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آئے تھے تو میں ان کی بات سے بڑا امپریس ہوا تھا. میں نے آپ کے شو میں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کروں گا, لیکن اس کے بعد جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا, جو فواد چودھری کے ساتھ ہوا, ہمیں جو نظر آ رہا ہے ان کا دھیان اکانومی پہ تو ہے ہی نہیں, ان کا تو سارا دھیان ہے. اور یہ آرگیومنٹ بھی میں بائی کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ دوسرے ادارے ہیں جو کر رہے ہیں. بھائی اگر دوسرے ادارے بھی کر رہے ہیں, وزیر اعظم آپ ہیں, اور اگر آپ نے بھی بعد میں عمران خان کی طرح یہی کہنا ہے کہ میں
تو وزیر اعظم تھا لیکن میرے پاس اختیار نہیں تھا. تو اچھا ہے پھر آپ ابھی سے چلے جائیں, کیونکہ بعد میں پھر جب آپ اگر یہ بات کریں گے تو لوگ زیادہ لانتا ہیں. صحیح. جے صاحب, جس طرح پیپلز پارٹی نون لیگ نے آپ نے خلاف احتجاج کیا تھا مہنگائی کے اوپر, آپ بھی احتجاج کرتے, اسمبلی کے اندر شور شرابہ کیا تھا, آپ نے اپنی گورنمنٹ سے خود توڑ کے باہر نکل آئے, نیشنل اسمبلی سے ایک بڑا پریشر ڈالا جا سکتا تھا. یہ آپ کی سیاسی غلطی ہے, سیاسی غیر سیاسی فیصلہ ہے؟ دیکھیں امتیاز صاحب, میں بتاؤں, پاکستان جو چل رہا ہے آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. مجھے بتائیں, بقول پی ڈی ایم کے ہم نو ووٹ آف کانفیڈنس لے کے آئے حکومت کے خلاف, یہ آئین نہیں تھا. مجھے بتائیں ہم نے اپنی 2 حکومتیں قربان کی ہیں, یا اپنی حکومت سے ہم نے اسمبلی تحلیل کی ہے. مجھے بتائیں ہم نے کس آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کی, قانون آئین اجازت دیتا تھا, ہم نے دونوں اسمبلیاں توڑی. کیا یہ ہمیں یہ اگر اس طرح آئین کے مطابق قانون کے مطابق گورنر کو چیف منسٹر اور یہ کیبنٹ بننے سے پہلے الیکشن ڈیٹ دینی چاہیے تھی. اب آپ بتائیں, نہ الیکشن ڈیٹ پنجاب کی ابھی تک آئی ہے, نہ الیکشن ڈیٹ پی کے کی آئی ہے. مجھے بتائیں کہ آج آئین کہاں ہے؟ میں سمجھتا ہوں آج ہماری, ابھی میں لاہور میں ہوں, آج چیئرمین عمران خان صاحب نے پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ کی اور کور کمیٹی دونوں مل کے آج میٹنگ کی ہے. ان دونوں میں ہم نے قرارداد نے پاس کیے ہیں, ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے, ہم نے اپنا پریزیڈنٹ جو چیف کمانڈر ہیں ہمارے افواج پاکستان کے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے, اس کو پلس ہم نے آج 4 قراردادیں کی ہے مہنگائی کے خلاف. ہم نے جو ابھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, جو کسٹوڈین ٹارچر ہو رہا ہے, جس طرح اعظم سواتی کے اوپر ہوا, شہباز گل کے اوپر ہوا, اب آپ فواد جیسے بیرسٹر صاحب نے بات کی فواد چودھری کے ساتھ. مجھے بتائیں ہم نے آج جو الیکشن 90 دن میں جو ڈیٹ نہیں دی اس کی بات کی, آئین کے ساتھ بیرسٹر صحیح بتائیں گے, ان کو آرٹیکل 6 ذمے میں آتا ہے اگر یہ الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کراتے ہیں. ہم نے آج پوری ہم نے جو دوسرا بڑا فیصلہ کیا ہے, ہم نے جو جتنی بھی ہم نے اسمبلی سے استعفیٰ دی ہے اس میں 33 حلقوں میں سے عمران خان خود الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. 33 حلقے سے عمران خان, دیکھو میں بتاؤں, ہمیں اسی اسمبلی میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے جس میں لوگوں کے جو وہ اسمبلی جو لیجسلیٹر میں نہ ہو. جس طرح علی طاہر صاحب نے بات کی نا کہ شہباز شریف کے ہاتھ, وہ آخر میں یہ بولے گا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھو الٹیمیٹلی ذمہ دار حکومت کے اوپر آتی ہے, چاہے اس کے پاس پاور ہو چاہے اس کے پاس نہ ہو. آئینی اور قانونی طور پہ اگر وہ وزیر اعظم ہیں, وہ اس کی سب کچھ اس کے امبریلا کے نیچے ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے واضح کر دیا ہے, اس کو تھریٹ بھی ہے, اس کو پہلے بھی اس کے اوپر اسیسینیشن کا اٹیک ہوا ہے, لیکن اس میں ہمت ہے, بہادری ہے, وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. جیسے وہ ٹھیک ہوں گے ہم وہ لانگ مارچ کا اعلان بھی کریں گے. اور ہم یہ جو آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے, دیکھو میں ابھی جو دیکھ رہا ہوں کہ عام آدمی جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, دیکھو عمران خان تو کھڑا ہے, عام آدمی کو نکلنا پڑے گا اپنے حقوق کے لیے. جب تک لوگ اپنے حق کے لیے لڑیں گے نہیں, یہ آج تیل بھی بڑھ رہا ہے, پیٹرول بھی بڑھ رہا ہے, ڈالر بھی بڑھ رہا ہے, معیشت برا حال ہے, لیکن عوام صرف اور صرف دیکھ رہی ہے, برداشت کر رہی ہے. لیکن اب عوام کو نکلنا پڑے گا. ہم تو لانگ مارچ کی, ہم نے تو پچھلے 9 مہینوں سے سڑکوں کے اوپر ہے. ہم نے مہنگائی کے خلاف بھی جلسے کی ہیں. یہ کیا ہے, ہم نے تو حکومت کے خلاف کی ہے نا. حکومت بڑی مہربانی محترم جناب, بڑی مہربانی. جے پرکاش صاحب پی ٹی آئی کے, میں نے ان کا موقف آیا. میڈم آپ کی طرف آؤں گا. اہلیت پہ فیصلے نہیں ہوتے ہیں, قابلیت پہ فیصلے نہیں ہوتے. اہلیت پہ فیصلے ہونے چاہیے, قابلیت پہ فیصلے ہونے چاہیے. کیا کہیں گے؟ بالکل میر صاحب, ایسا ہی ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ابھی میرے بھائی نے یہ کہا کہ خاندانی سیاست جب تک ملک سے ختم نہیں ہوگی جب تک اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. اور وہ قابلیت پہ فیصلے, اہلیت پہ فیصلے تبھی ہوں گے تب اہل لوگوں کو لا کر اور ان سے حکومت چلوائی جائے گی, ان سے عوام کے لیے ہمدردی کے لیے کام لیا جائے گا. آپ کسی اناڑی کو اگر ڈاکٹر کی دکان پہ بٹھا دو اور بول دو کہ یہ ڈاکٹر ہے, تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کی جان ہی لے گا. اور یہی حال ابھی ہمارے ملک کا ہے.
ان پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سیاست کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھا ہوا ہے. اس کو یہ وزارت، اس کو یہ وزارت. جو اہل ہیں، جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ہماری یوتھ ہے، وہ کہاں ہے؟ حقیقت ہے. یہ بھی تو جمہوریت نہیں ہے نا. آپ نیشنل اسمبلی سے باہر نکل آئے، آپ نے اپنی حکومت خود توڑ دی، اور آپ ابھی 33-35 نشستوں پہ خود لڑنے الیکشن ایک ہی. یہ بھی تو جمہوریت نہیں ہے عمران خان کی. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ دیکھیں، میں عمران خان کی یا میں شہباز شریف کی بات نہیں کرتی. میں کرتی ہوں اس وقت پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی بات. دیکھیں، جمہوریت میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے یہ عوام نہیں جانتی. کیا ہے لا میں کیا نہیں ہے یہ غریب ریڑھی والا نہیں جانتا. وہ یہ جانتا ہے مجھے وقت حکومت ریلیف دے، میرے بچوں کو 2 وقت کی روٹی ملے. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ تھوڑا خیال کرے ملک کا. اور شہباز شریف 4 سال اس نے خیال نہیں کیا. نہیں، 4 سال میں اقتدار میں خیال نہیں کیا تو اپوزیشن میں کیا خیال؟ یہ حال نہیں تھا. یہ حال نہیں تھا. اس وقت بدحالی آئی تھی، اب بدحالی ہو چکی، پھیل چکی. میرے ساتھ ہے محترم جناب سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، معروف قانون دان، بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب، ترجمان سندھ حکومت سے کسی تعارف اور تعریف کے محتاج نہیں ہے. بیرسٹر صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی السلام علیکم. میر صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر، پیٹرول 35 روپے، ڈیزل 35 روپے بڑھ گیا ہے، اور انفلیشن کا ایک بڑا طوفان آئے گا. ایک بڑی تنقید کی جاتی ہے کولیشن گورنمنٹ پہ، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، کچھ زمینی حقائق ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح. اگر آپ شارٹ ٹرم کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو ہاں بالکل ایک تکلیف ہوگی. عام آدمی کو، غریب آدمی کو مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا. اور نیچرلی جب اتنے بڑے پیمانے پر پیٹرولیم پرائسز کو بڑھایا جاتا ہے تو وہ ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جس کا امپیکٹ غریب ہو، امیر ہو، مڈل کلاس ہو، ہر طبقے کے اوپر اسی طریقے سے آتا ہے. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے معاشی معاملات کو صحیح انداز سے ریزالو نہیں کرتے، اگر ہم اپنی ان معاملات کو ریزولوشن کی طرف نہیں لے کے جاتے تو خدا نہ خواستہ ایک ڈیفالٹ یا اکنامک انسرٹنٹی کا بھی عنصر شامل ہے جس کا لانگ ٹرم امپیکٹ بھی بڑے خوفناک اور خطرناک ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو بہت سارے مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں. کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ یہ مشکل فیصلے جو کہ لوگوں کو مشکلات سے دوچار کرے وہ کیے جائیں، لیکن کبھی کبھار وہ فیصلے ناگزیر ہوتے ہیں ان دا لارجر کانٹیکسٹ آف دی نیشن. تو میں سمجھتا ہوں یہ کیا جا رہا ہے، اور بالکل حکومت کو اندازہ ہے کہ مشکل وقت ہے یہ عوام کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں اب لانگ رن میں اگر دیکھیں گے تو یہ کرنا ناگزیر ہے پاکستان کے معاملات کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کی. سر، پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے، میرے سامنے، پاکستانیوں کے سامنے کوئی ایسا سیاسی رہنما یعنی کہ نہیں ہوا جس نے اپنی اسمبلی خود توڑ دی. عمران خان نے یہ کام کیا. اب عمران خان تقریباً 34-35 نشستوں پہ اکیلے خود الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. یہ کیسی جمہوریت ہے؟ ان کے پاس عمران خان کے علاوہ کوئی لوگ نہیں ہے؟ دیکھیے، میں بڑے احترام کے ساتھ یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی ذات سے عشق کرتے ہیں. نہ ان کا انٹرسٹ اپنے سیاسی کارکنان ہے، نہ ان کا انٹرسٹ جو ہے ان کی سیاسی جماعت ہے، نہ انٹرسٹ ان کا پاکستان کی عوام ہے، نہ انٹرسٹ ان کا پاکستان ہے. وہ میں پر بلیو کرتے ہیں. ان کی حکومت ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، ان کی حکومت نہیں ہے تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے. میرے خیال میں ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ جب وہ وزیر اعظم سے ہٹ گئے تو محمود خان صاحب کیوں چیف منسٹر ہیں، یا پرویز الہی صاحب کیوں چیف منسٹر ہیں، کیوں ان کے کچھ لوگوں کے پاس وہ وزارت کے قلمدان موجود ہیں. تو اس چکر میں اپنی انا کو ملوء خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی حکومت کو گرا دیا، اور اپنی حکومت کو گرانے کے بعد پھر واپس وہ الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. اب پھر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں. انہوں نے 4 سال حکومت میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی حد الامکان کوشش کی، اور اب جب وہ حکومت سے نکل چکے ہیں تو سیاسی عدم استحکام لانے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سب کو اندازہ ہے کہ اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں آ سکتا. ہمیں بحیثیت پاکستانی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پولیٹیکل سرٹنٹی لانے کی ضرورت ہے. جب تک پولیٹیکل سرٹنٹی نہیں ہوگی تب تک اکنامک سرٹنٹی نہیں آ پائے گی، اور اکنامک سرٹنٹی اگر نہیں ہوتی ہے تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں آ پائے گی، آپ کو نقصان ہوگا. تو خدا را میں سمجھتا ہوں اپنی ذات سے باہر نکلیں، پاکستان کا سوچے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا سوچے. محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کے اوپر عمران خان کا ڈائریکٹ الزام
क्योंकि पाकिस्तान की तारीख इससे शाहिद है कि हमेशा पीपल्स पार्टी के इलेक्शन चोरी हुए हैं। ये भी तारीख शाहिद है कि हमेशा दहशतगर्दी के जितने भी हमले हुए हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर हुए, उनके वर्कर्स के खिलाफ, उनकी क़यादत ने जो शहादत दी है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इमरान खान का इल्ज़ाम लगाना, क्या कहेंगे? अपने आप को सियासत के अंदर जिंदा रखना है या मीडिया के अंदर? मैं समझता हूँ कि शर्मनाक बयान है इमरान खान साहब का, बेहुदा इल्जाम है इमरान खान साहब का। देखिए, पाकिस्तानी कौम के सामने ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि एक तरफ वो शख्स है आसिफ अली जरदारी जिसने अपनी बीवी को खोया, अपनी कायद को खोया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। उसने 11 साल अपनी जवानी के पाबंद सलासल झूठे इल्जामात का सामना करते हुए गुजार दी, लेकिन कभी उसने इल्जामात की सियासत खुद नहीं की। जिन लोगों ने उसके खिलाफ इल्जामात लगाए थे, कभी उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। हमारी हुकूमत की खास बात थी 2008 से 13 जब हमारी हुकूमत रही, किसी के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की गई। इमरान खान साहब उसके बरक्स, उन्होंने सारी जिंदगी सिर्फ इल्जामात लगाए। जब उनको इख्तिदार मिला तो उन्होंने अपने सियासी हरीफों के खिलाफ केसेस किए। जरदारी साहब को जेल में डाला, उनकी हमशीरा फरियाल टालपू साहिबा को जेल में डाला, उनके कारकुनान को जेल में डाला, लेकिन आपने देखा कि जरदारी साहब ने उस वक्त भी कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश रहे और बार बार कहते थे वक्त इन चीजों को साबित करे। उन्होंने बुर्दबारी का मुजाहरा किया और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की जब हुकूमत जा चुकी है तो बिल्कुल हवास बाख्ता हो गए हैं। कभी वो किसी इदारे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, कभी वो किसी सियासी लीडर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अपने आप को सिर्फ रेलेवेंट रखने की कोशिश वो कर रहे हैं। वो अपने घर में मौजूद हैं, घर में बैठे हुए, और मेरे ख्याल में वो घर में ही बैठे रहेंगे। अब उनका कोई करियर नहीं सियासी एतबार से बचा। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब बैरिस्टर मुर्तज़ा बाबत, तर्जुमान सिंध हुकूमत, सियासतदान है, पीपल्स पार्टी के एक माने जाने मेंबर रह चुके हैं, सेनेटर रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, मिनिस्टर है भी सही। आपकी बड़ी मेहरबानी। ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते। वेलकम बैरिस्टर साहब। और ये भी तो कहीं की जमहूरियत नहीं है, एक ही सीट पे एमएनएस पे सब पे इमरान खान लड़े, दूसरी जमातों के ऊपर आप कहते हैं कि ये मौरूसी सियासत है, एक ही बंदे की जो है डिक्टेटरशिप है। इमरान खान के यहाँ तहरीक है, जमहूरियत है, असेंबली को तोड़ दिया अपने आप को और बाहर निकाल के आ गए, नेशनल असेंबली छोड़ दी, फिर उसके ऊपर दोबारा जाने के लिए। मतलब ये कहाँ की बैरिस्टर साहब सियासत है? और ये किस तरह जो है इसको आप जमहूरियत कहेंगे और किस तरह कहेंगे ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है? सर बिल्कुल पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। अपने लिए खुद ही मुसीबत खड़ी की है। और देखिए कि वो हमने तो आपको पता है, याद होगा कि ये असेंबलियां तोड़ने की जब बात हुई थी तो मैं इसी सीट पे आपके शो में ही बैठा हुआ था, खान साहब ने अनाउंस किया था और अगले दिन द न्यूज़ में मेरा एक कॉलम छपा था जिसमें मैंने कहा था कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी अगर कोई पीटीआई की होगी तो वो ये होगी कि ये असेंबलियां तोड़ देंगे। उसकी वजह ये है कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर फिर इलेक्शन कमीशन ने लगाना है और वो अपनी मर्जी का आदमी लगाएंगे। और उन्होंने फिर मोहसिन नकवी को लगाया, और जिस तरह लाहौर का सीसीपीओ लगा, जिस तरह पंजाब का आईजी लगा, और जिस तरह इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है शहबाज शरीफ साहब का, वो पंजाब आ गया डेप्यूटेशन के ऊपर। तो चीज़ें तो सारी नज़र आ रही हैं कि वेयर दिस ऑल इज़ गोइंग। अब खान साहब पता नहीं कुछ लोगों की शायद बातों में आ जाते हैं, और परवेज़ इलाही जैसे लोग बार बार उन्हें बता रहे थे कि ये काम आप ना करें, अपने हाथ से खुद अपने पाँव पे गोली ना मारें, लेकिन आयरॉनिकली उन्होंने खुद गोली पाँव में खाई भी और खुद अपने हाथ से गोली पाँव में मारी भी। बिल्कुल मेचोरिटी नहीं है। ये 15 सीटों पे फिर इलेक्शन होंगे, चलो लेट्स अज्यूम 35 के 35 पे खान साहब जीत गए तो क्या उससे प्रूव होगा जी? इलेक्शन तो फिर भी टाइम पे ही होना है ना, इलेक्शन तो आगे पीछे नजर नहीं आ रहा। यानी खान साहब इज कंसर्न्ड अबाउट द प्राइम मिनिस्टरशिप, दैट इज ऑल। ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट अ गवर्नमेंट इन केपी और पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान। ऑल ही केयर्स अबाउट इज वेदर आई एम द प्राइम मिनिस्टर और नॉट। तो वो तो अभी फिर उनको मिलने नहीं वाला, और आगे इलेक्शन जो है वो टाइम पे मुझे किस तरह मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ का देख रहे हैं इमरान खान का? इस टाइम तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी आइसोलेट है, महदूद है, पंजाब तक, पंजाब के भी कुछ पॉकेट्स के अंदर इमरान खान जमान पाक तक है, कह रहे हैं कि वहीं से सियासत करेंगे, वहां से निकलेंगे भी नहीं। बड़ी पावरफुल हुकूमत जिस तरह उन्होंने घर अपनी भेजी वहां होना। पीपल्स पार्टी ये कभी सियासी गलती नहीं करती, सिंध के अंदर अपनी हुकूमत छोड़ दे वफाक की वजह से ये कभी ऐसे फैसले नहीं करती। कमजोर हुए हैं। आपको पता है कि आगे चल के अगर ये 7, 8, 9 महीने इसी तरह रहते हैं तहरीक इंसाफ और कमजोर सियासी तौर होगी। देखिए मैं खुल के जवाब दे सकता हूं अगर आप इजाजत दें। हाँ, खुल के तो ये जो सफेद लाइन आप, वो सॉरी रेड लाइन आप लगा देते हैं ना,
یہ سر بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ ہم نے کئی دفعہ پہلے دیکھی ہے. ایٹ دا ہائٹ آف ہز پاپولیرٹی بھٹو واز ڈیپوزڈ اینڈ دین ہی واز ہینگڈ. At the height of her popularity in 1990, Benazir Bhutto's government was sent home, packing. At the height of his popularity, Nawaz Sharif was sent into exile. And at the height of his popularity, Imran is unable to come back into the government. بڑی یہ سمپل سی بات ہے, یہ فاسٹ اسٹریچڈ بات نہیں ہے. اس ملک کی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, کچھ حقیقتیں ہیں, اور وہ حقیقتیں یہ ہیں that without selling your soul to the devil, آپ حکومت کے اندر نہیں آ سکتے. میں تو اس کو اسی طرح دیکھ رہا ہوں کہ جب تک خان صاحب جو ہیں وہ اداروں کے ساتھ اپنی معاملات کو بہتر نہیں کریں گے, جتنے مرضی پاپولر ہو جائیں وہ دوبارہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. آخر سر کوئی وجہ ہے کہ 5 سال بعد ایک پلاٹ ملتا ہے, 7 سال بعد دوسرا پلاٹ ملتا ہے, 10 سال بعد تیسرا پلاٹ ملتا ہے, اس کے بعد ایک کمرشل پلاٹ بھی مل جاتا ہے, لیکن پھر بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. نہ وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کوئی سوال پوچھ سکتا ہے, نہ ایف آئی اے کوئی سوال پوچھ سکتی ہے. ایف آئی اے تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے کس کے ڈائریکشنز کے انڈر کام کرتی ہے. تو آخر کوئی وجہ ہے کہ یہ گراؤنڈ ریالٹیز اس ملک کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ نواز شریف کو جب اٹھا کے باہر پھینکنا تھا, وہ بڑا سٹیبل وزیر اعظم تھا, دھرنا تو اس نے سارا برداشت کر لیا تھا, وہ وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا تھا. پھر اس کے اوپر پاناما آیا, پاناما کے اوپر بیٹے کی سیلری آئی, بیٹے کی سیلری کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا. اس کے بعد اس کو کہا کہ صرف ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے, زندگی بھر کے لیے ڈسکوالیفیکیشن ہے. اس کے بعد یہی عمران خان کے ساتھ ہوگا. ہاں, اس کے بعد کہا کہ صرف ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے, پارٹی کے ہیڈ بھی نہیں بن سکتے. اور اس کے بعد فائنلی اسے کہا کہ پارٹی کے ہیڈ چھوڑو, کنوکشن بھی ہے, جیل بھی جاؤ گے. اور پھر وہ بیچارہ جان چھڑا کے اور ہاتھ جوڑ کے, اور اس نے کہا میری بڑی بیماری ہے, مجھے 2 مہینے کے لیے جانے دو, اور پھر آج تک وہ واپس نہیں آئے. تو یہ جو لال لکیر ہے سر, یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اور یہ جو بھی خان صاحب کو یہ مشورہ دے رہا ہے نا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ جائیں, تو یہ بڑا خطرناک بات ہے. میں سمجھتا ہوں خان صاحب کے لیے وہ ان اکاؤنٹیبل ہیں, ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اس ملک میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے, اور خان صاحب جتنی جلدی اس بات کو ریئلائز کر جائیں گے اتنا ان کے لیے بہتر ہے. ورنہ وہ حکومت میں دوبارہ نہیں آ سکتے. جتنی مرضی اسمبلیاں توڑ لیں, جتنے مرضی الیکشن لڑ لیں, کچھ نہ کچھ تانچ پینچ اونچ پینچ ہوتی جائے گی. افراتفری انتشار جو ملک کے اندر ہے, وہ عمران خان چاہتے ہیں کہ میں اس سے سیاسی فائدہ حاصل کروں اور دوبارہ اقتدار ملے. جس طرح بیرسٹر صاحب کریں کہ اقتدار دوبارہ اس طرح نہیں ملتا, کیا کہیں گے؟ بالکل, میرے بھائی نے بالکل بہترین میں کہتی ہوں یہ بات کی ہے کہ کچھ بھی کر لیں, کتنے بھی عوام میں پاپولر ہو جائیں, جب تک اداروں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, کوارڈینیشن نہیں کریں گے, جب تک کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ملک پاکستان میں آج کھل کے یہ بات کہہ رہی ہوں, فیئر الیکشن نہیں ہوتے. عوام جس کو منتخب کرے یا جس کو منتخب نہ کرے اس پہ فیصلہ نہیں آتا. ابھی ریسنٹلی جو سندھ کے انتخابات ہوئے ہیں اس کی مثال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. صحیح, بڑی مہربانی آپ کی میڈم, آپ نے ٹائم دیا ہمارے پاس اسٹوڈیو میں آئے. بیرسٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ملک کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے, مہنگائی, بے روزگاری اپنے عروج پر ہے, پیٹرول اور ڈیزل 35 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے. ملک کے اندر ایک مہنگائی کا طوفان, اور جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ہم نے جو شارٹ ٹرم ہم نے سٹیپ لیے ہیں, یہ لانگ ٹرم میں اس کا بڑا فائدہ ہوگا. آئی ایم ایف کو جس طرح ناراض کیا گیا عمران خان کے دور میں, اس کے ساتھ جو کنڈیشنلٹیز طے ہوئیں اس کے اوپر عمل نہیں ہوا, اس سے جو بیک آؤٹ کیا, تو اس کے بعد اب وہ ادارہ آپ کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈار صاحب آئے, ڈالر مہنگا ہو گیا. ڈار صاحب آئے, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, سب چیزیں مہنگی ہو گئی. مفتاح اسماعیل نااہل تھے, نہ کر سکے, اس کو باہر کیا. ایک سیاسی ایک سینئر آدمی آ رہا ہے, لیکن وہ اسی وجہ سے آیا کہ ان کے ساتھ ایک رشتہ داری تھی میاں صاحب کی, اور وہ بھی ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں. پی ڈی ایم کے خلاف اگر کوئی بھی ایسا پریشر, دباؤ اسمبلی کے اندر یا روڈوں پہ کوئی دباؤ نظر نہیں آیا. عمران خان نے صرف یہ اعلان کیا ہے کہ میں 35 نشستوں پہ خود الیکشن لڑوں گا, اکیلے سر الیکشن لڑوں گا. ملک کے اندر جو عام طبقہ ہے, جو یومیہ اجرت کرتا ہے, جو تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے, اس کی زندگی اجیرن بنا دیے اس مہنگائی نے, بے روزگاری نے. اور سیاستدانوں کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مل کے قومی مسائل کو حل کیا جائے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.